حضرت عمر بن جموع کو زمانہ جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سرداران عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا تھا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تاکہ صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرے۔ حضرت عمر بن جموع کے بت کا نام منات تھا اور اسے بڑی عمدہ لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بڑی نگہداشت کی جاتی اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اسے اعلیٰ قسم کے عطر لگائے جاتے۔ حضرت عمر بن جموع کی عمر تقریباً 60 سال تھی جبکہ ایمان کی کرنیں یثرب کے ہر گھر میں پھیلنے لگی۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام مصعب بن عمیر کی انتھک کوشش اور تبلیغ سے حضرت عمر بن جموع کے تینوں بیٹے معوذ، معاذ، خلاد اور ان کے مخلص دوست حضرت معاذ بن جبل حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کے والد ماجد بھی مسلمان ہو گئے، لیکن حضرت عمر بن جموع کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ان کے تمام افراد خانہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن جموع کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے، سرداران قریش میں سے ان کے خاوند اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دارہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں اس کا خاوند حالت کفر میں ہی نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمر کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر کی پیروی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمد کا شدائی بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند خبردار، خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مصعب بن عمیر کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا پڑے گا۔ بیوی نے عرض کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ مصعب بن عمیر کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا معاذ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا؟ اس نیک خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں، بیٹا تو صرف مصعب بن عمیر کی کسی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا، اس مجلس میں باتیں ہوئیں، وہ اس نے زبانی یاد کر لیں۔ تو اس نے کہا، اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے آیا تو اسے کہنے لگا، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے تھے۔ تو بیٹے نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آمین۔ سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی عمدہ، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تو ہماری پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے پوچھے بغیر اور مشورہ کیے بغیر نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن نہیں ہے کہ منات آپ سے کوئی بات کر سکے، یہ تو لکڑی کا ایک بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا، میں نے تجھے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک منات سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر حضرت عمر بن جموع اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی اپنے معبود منات سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔
اس سلسلہ میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا ہمارے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو مناد کی طرف سے اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر وہ مناد کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لکڑی کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے مناد کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض کیا، اے مناد، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر جو مکہ کی ہماری اس وادی میں آیا ہے، یہ تیرے علاوہ اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہے۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ میں بہت پریشان ہوں، لیکن مناد کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے اور کہا، میرے پیارے مناد، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمر بن جموح کے تینوں بیٹے یہ بات جانتے تھے کہ ان کے والد اپنے معبود مناد کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تعلق خاطر بھلا کیوں نہ ہو کہ ایک طویل عرصہ سے مناد کی پوجا پاٹ ان کے رگ رگ میں بس چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں مناد کی قدر و منزلت میں تھوڑی سی کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ مناد کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دیں۔